اب ہدایت کامل ہو گئی، وحی کی کھڑکی بند، اب کام کیا ہے؟ اس کو پہنچانا۔ محمد نے پہنچا دیا امت کو صلی اللہ علیہ وسلم، اب امت کی ڈیوٹی ہے تا قیام قیامت اس کو پہنچانا، ہر انسان کو پہنچانا۔ نہیں پہنچائیں گے تو انسانوں کی گمراہی کے ذمہ دار عدالت خداوندی میں مسلمان شمار ہوں۔ منطقی نتیجہ ہے کہ نہیں؟ اگر حضور نہ پہنچاتے بالفرض تو لوگوں کی گمراہی کا وبال کس پر ہوتا؟ دیکھیے یہ وجہ ہے حضور نے حجۃ الوداع میں گواہی لی ہے۔ 1.25 لاکھ یا 1,40,000 کا مجمع تھا صحابہ کرام کا۔ 23 برس کی محنت شاقہ، کیا کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں، کیا کیا تکلیفیں جھیلی ہیں، کیسی مشقت، ناقابل تصور مشقت۔ 3 سال کی شیب بنی ہاشم کی محصوری، یوم طائف، یوم احد، غار ثور، میدان بدر، غزوہ احزاب، یاد ہے؟ لیکن 23 برس کی محنت کا حاصل اللہ نے کوشش کو سفل کر دیا، بارآور کر دیا۔ جزیرہ نما عرب سے شرک کا، کفر کا خاتمہ ہو گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور اب 1.25 لاکھ کا مجمع ہے کلمہ گو۔ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، مشہور خطبہ، آخر میں سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور جواب دیا پورے مجمع نے بیک زبان، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور گمراہی کے اندھیروں کے پردوں کو چاک کر دیا۔ 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ جواب لیا۔ یہ حضور کا عام معمول بھی تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں۔ ہوتا کیا تھا؟ مجمع بیٹھا، ایک طرف داہنی طرف رخ کیا، بات کی، پھر سامنے رخ کیا، پھر وہ بات دہرائی۔ جب داہنی طرف رخ ہے بائیں والوں کو نہیں سنائی دے گا، پھر بائیں جانب رخ فرمایا اور بات کری 3 مرتبہ۔ انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اب اس کے بعد حضور نے نگاہ اٹھائی آسمان کی جانب، انگشت شہادت سے اشارہ کیا، وہ بھی 3 مرتبہ، پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف۔ کیا الفاظ ادا فرمائے؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ اس کو میں کہا کرتا ہوں، انگریزی میں اس کا مفہوم آپ ادا کریں گے، سائی آف ریلیف۔ ایک بار گراں تھا، ایک سبکدوشی کا احساس ہو گیا، آج وہ ذمہ داری ادا ہو گئی۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم آپ پر بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ وہ بھاری بوجھ آج اتر گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں۔ یہ بوجھ میرے کندھے سے اتر کر اب تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے۔ میں صرف تمہارے لیے رسول ہو کر نہیں آیا، میری رسالت ہے آفاقی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابھی تک حضور نے کہاں تک بات پہنچائی؟ حق تو ادا کیا ہے اور حق قائم کر دیا اتمام حجت کے درجے میں، کس پر؟ اہل عرب پر۔ ایران کے تو صرف بادشاہ کے پاس سے خط پہنچا ہے نا، اور اس بدبخت نے وہ خط بھی پھاڑ دیا۔
اسے ہی شائع کر دیتا، پبلش کر دیتا، ہر ایرانی تک پہنچا دیتا، تو کم سے کم حضور کا دعوی نبوت تو پہنچ گیا ہوتا. اسے تو وہیں پھاڑ دیا. تو کیا ایرانیوں کو تبلیغ ہو گئی؟ رومیوں کو ہو گئی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خطوط پہنچ گئے حضور کے، لیکن کیا ہندیوں کو ہو گئی؟ وہاں تو خط بھی نہیں پہنچا. کیا چینیوں کو ہو گئی؟ کون کرے گا یہ ہے وہ ذمہ داری کا بوجھ جو اب امت کے کاندھے پر منتقل ہو گیا. اب یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے مسلمانوں، تم پر ہے. کل میں نے سورہ حج کی آخری 2 آیات تلاوت کی تھی. آخری آیت کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اے مسلمانوں، اللہ کے لیے محنتیں کرو جیسی کہ محنت کا حق ہے. کس لیے کرو؟ یہ ذرا میں آیت لمبی ہے، مختصر کر رہا ہوں درمیان کا حصہ چھوڑ کر. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تاکہ تم بنو گواہ لوگوں پر اور رسول بنے گواہ تم پر. رسول گواہی دے دیں گے قیامت کے دن، اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا. بری ہو جائیں گے. اب ذمہ داری تمہاری ہوگی، اپنا حساب بھی دو اور مزید دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری تم پر تھی. تم نے پہنچایا کہ نہیں؟ اے اللہ یہ تو نہیں کیا. کیا نتیجہ نکلا؟ لوگوں کی گمراہی کے ذمہ دار کون؟ تم. سمجھ رہے اہمیت؟ اسی کو سورہ بقرہ میں دہرایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے مسلمانوں، تمہیں ہم نے بہترین امت بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہ بنے تم پر صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں اہم مضمون 2 مرتبہ ضرور آتا ہے، یہ 2 مرتبہ میں نے گنوا دیا. سورہ حج کی آخری آیت، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے شروع میں. یہ ہے ہماری اس عملی ذمہ داری کی دوسری سطح، اور یہ جان لیجئے یہ فرض ہے. میں تواصی بالحق میں ثابت کر چکا 3 بنیادیں اس کی ہیں، اور یہاں بھی میں نے ثابت کر دیا کہ در حقیقت یہ ختم نبوت کا لازمی تقاضا ہے. جو ٹھوکر کھائی غلام احمد قادیانی نے وہ کیا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نبوت جاری رہنی چاہیے. یہ حماقت ہے. نبوت کامل ہو چکی محمد پر، ہدایت کامل ہو چکی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ہدایت کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. اب نبوت کی ضرورت نہیں، اب اس کی تبلیغ ہے، اس کو پھیلانا ہے، اس کو پہنچانا ہے، اس کی نشر و اشاعت ہے، حجت کا قائم کرنا ہے. اور یہ ذمہ داری ہے اب امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ کرے گی سرخرو ہوگی، نہیں کرے گی تو دنیا کی گمراہی کا وبال اس کے کندھے پر آئے.